السلام علیکم فرینڈس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے گھروں میں خوش بھی رکھے۔ آج دو تین باتیں آپ دوستوں سے کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو میں نے کہا سب دوستوں کو کر لوں۔ پہلی بات ملالہ یوسف زئی کے حوالے سے کہ اس نے جو بکواس کی ہے کہ اوپنلی لیونگ ریلیشنز میں رہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عقل کوئی نہیں ہے۔ جس طریقے سے اسکول کے ایک بچے کو ایک ٹیچر کوئی تقریر لکھ کے دے دیتا ہے تو اس کو ایکٹنگ بھی سکھا دیتا ہے، تو وہ ایک رٹا لگا کے تقریر کا اور اسٹیج پہ کھڑا ہو کے ایکٹنگ کر کے وہ تقریر کر کے چلا جاتا ہے اور بڑی بلے بلے ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بیسیکلی اس بچے کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ کے آیا۔ تو اس کا حال یہی ہے، نہ تو بھی اتنی یہ پڑھی لکھی ہے نہ کچھ ہے، یہ بس کسی چکر میں وہ چلی گئی امریکہ ایک گولی کھا کے۔ اور اب وہ میں نے اس کی بہت ساری تصویریں بھی دیکھی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو اسلام میں بالکل پسند نہیں کیا جاتا، تو وہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس کے ساتھ کھڑی ہوں، اس کا اسلامی ممالک پہ کیا اثر پڑے گا یا مجھے کیا کہنا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کا جو بیان ہے اس کو اتنی سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ تو دوسری بات، احمد میر صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اب وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی کہ اگر وہ پکڑ لیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس اسد طور کو مارا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا۔ تو بھائی تم اتنے بڑے اپنے آپ کو صحافی کہتے ہو سو کارڈ، تو تمہیں عقل ہونی چاہیے کہ اگر تم نے بعد میں معافی مانگنی تو پہلے ہی سوچ لو کہ مجھے یار یہ بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے، قصہ کوئی اور ہے اور میں ایک معزز ادارے کا نام بدنام کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے چونکہ اس نے اپنی ہائپ بنانی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو کیپٹل ڈاگ ہے وہ تو 0 ریٹنگ پہ چلا گیا، لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال اب جو چترول ہوئی ہے اس کی عوام کی طرف سے وہ اب سب کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ تعالی عوام مزید چترول اس کی کرے گی اور اسے کوئی بھی نہیں دیکھنا پسند کرے گا۔ ایسے لوگوں کا یہی اشر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ عاصمہ شرازی صاحبہ ہیں جو وہ سرکاری کھاتے میں حج کر کے آئی ہیں، سرکاری حاجن ہیں، اس کے بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے والے ہی ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارے جو ہیں۔ تو ایسے ملک دشمن لوگوں کو ہم عوام ہی سبق سکھا سکتے ہیں، اور اس کا سب سے بہتر حال یہ ہے کہ ان کو اگنور کیا جائے، عوام انہیں منہ نہ لگائے، عوام ان کے پروگرام نہ دیکھے، عوام ان کی باتیں نہ سنیں۔ تو جب یہ ہوں گی تو وہ خود بخود ہی ٹھپ ہو جائیں گے۔ وہ اب ہماری جو مسکین پی ڈی ایم ہے اس کو دیکھیں کہ انہیں اور کوئی بندہ نہیں ملا، ایک بندہ جس کو دو بازاری لوگ 2-3 لوگوں نے آگے چترول کر دیا، پوری کی پوری پی ڈی ایم ہاتھ باندھ کے ان کے گھر چلی گئی ہے، اس کے گھر چلی گئی ہے اس کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے۔ کون سا اس نے بڑا کارنامہ کیا ہے، کون سا اس نے بڑی شہادت دی ہے ملک کے لیے جس کو اس کے گھر میں کبھی ان شہید لوگوں کے گھر بھی چلے جاؤ جو ہمارے بارڈر پہ جان دے کر آتے ہیں، جو یہ جو تخریب کار ہے افغان بارڈر پہ بھی اور وہاں پہ انڈین بارڈر پہ بھی جو ہمارے فوجی لوگ شہید ہوتے ہیں جو فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں، ان کے گھر بھی کبھی اس طرح سے ہاتھ باندھ کے تعزیت کے چلے جاؤ تو لوگوں کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے۔ لیکن آپ لوگوں کو عقل نہیں ہے، آپ لوگوں نے تو جو کھڑا ہو کے فوج کے خلاف بات کرے گا یا جو حکومت کے خلاف بات کرے گا آپ اس کے گھر چلے جائیں گے۔ اس چیز کو بھی عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ، ایسے سیاستدانوں سے ہمیں جان چھڑوانی ہے جو صرف ذاتی مفاد کے لیے لڑتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں وہ لندن میں نواز شریف صاحب کے بیٹے کے آفس میں 3-4 لوگ باہر اکٹھے ہو گئے کہ جی ہم نے وہ کسی سے ملنے آئے یا کسی کا پوچھ رہے ہیں، تو کہا گیا جی کہ نواز شریف صاحب پہ حملہ کروایا گیا ہے اور وہ بھی پاکستان میں سے کروایا گیا ہے۔ لا حول ولا قوت یار، کچھ عقل کے ناخن لو۔ اور یہ ساری باتیں نا ہمیں عوام کو سمجھنی چاہیے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، سوائے اپنے مفاد کے لیے۔ یہ ملک اور قوم سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ان سے جان چھڑوائیں اور ان سے دور رہیں۔ واللہ علم بالصواب۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ بہت شکریہ۔